اہل سنت قائد اہل سنت کروڑا سنیا دے دلوں دی دھڑکن حضرت علامہ قاری فیض بخش صاحب رضوی وہ تشریف گھننا سن اپنے مخصوص انداز اندر اور انشاءاللہ اے میرا پورا یقین کامل ہے۔ حسنین صاحب نعت پڑھیے تے کچھ بندے بولیں تے کچھ نہیں بولے، لیکن جنہیں میرے حضرت خطاب فرمائے سن یکے بندے بولے سن، جنہیں 5 دفعہ فرمائے سن نا 5 دفعہ یا رسول اللہ آکھو تے سارے آکھ سن۔ چوک شہباز آپ ایک دفعہ تشریف گھن ہے تے میں کو یاد ہے اپنے بیگانے بھی یا رسول اللہ دے بیٹھے ہیں۔ حضرت علامہ قاری فیض رضوی صاحب اپنے مخصوص انداز اندر خطاب عالیہ فرما کے سارے قلب و اذہان کو منور فرمائے سن۔ انہوں دی آمد تو پہلے زوردار نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، حتیٰ کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، جو بن میں خاروں کے رہ کر بھی پھول زندہ ہے۔ ارے منا کے جشن ولادت ہم یہ بتاتے ہیں زمانے کو، ہم وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ادرکنی یا محبوب اللہ، حبسنی یا رحمت للعالمین۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، بچے بیٹھ جا، اٹھا تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، انبیاء اور تاجداروں کا آقا، انبیاء اور تاجداروں کا آقا صرف علامہ اختر صاحب یہ چھوٹا بچہ، یہ بابا، اور ایک آواز آئی ہے ہمارا نبی۔ مدینے والا کہتا ہے وہ کہیں امتی امتی، تو بھی کہہ دے یا نبی یا نبی۔ اس زبان کو آگ لگا دے جو یا نبی اس طرح کہہ بھی نہ سکے، اس زبان کی کوئی ضرورت نہیں۔ لکھ دے یہ زبان برائے فروخت ہے، جو یا رسول اللہ یا نبی اللہ کا الفاظ ادا بھی نہیں کر سکتی۔ زبان وہ زبان ہے جس پہ یا نبی یا رسول اللہ کے ترانے پڑے جائیں۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، انبیاء اور تاجداروں کا آقا۔ ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ پڑھیں، جن کا نبی ہے وہ زور سے بولیں۔ یہ جو موبائل والا بھائی ہے ذرا ہاتھ اونچا کر لیں، ہاتھ بھی اونچا کر، ماشاءاللہ، زور سے 5 مرتبہ یہ در و دیوار ان سے آواز نکلے ہمارا نبی۔ بولیے، بولو زور سے، اونچی آواز سے بولو، پڑھتے رہو، ذوق بنا دو۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے قبلۃ العلام مولانا امام جناب قاری احمد یار سعیدی، ان کا والد ہمارا بزرگ، ان کا بھائی ہمارا تاجدار، یہ پورا کنبہ قبیلہ خاندان دین اور قرآن کے لیے وقف۔ اللہ تعالیٰ یہ کوئی کہے کہ دے گا، برکت دے گا، رحمت دے گا، یہاں کوئی کمی رکھی ہے کہ دے گا؟ اتنا دیا ہے کہ آدھی رات گزر رہی ہے، ایک بندہ گیا نہیں، بندے آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جس دکان پہ سودا اعلیٰ ملتا ہو گاہک جاتے نہیں رہتے۔ تو یہاں فروٹ نہیں بیچے جاتے، بچے یہ موبائل والے ذرا، یہاں فروٹ نہیں بیچے جاتے، مالٹے نہیں بیچے جاتے، سیب نہیں بیچے جاتے، مونگ پھلی نہیں بیچا جاتی، یہاں اللہ کے قرآن کا سودا کیا جاتا ہے۔ زور سے بول دے۔ یہ زبان اگر تیری ماں نے تجھے دی ہے
तेरे बाप ने दी है तो चुप रहना, न बोलना। अगर चाहते मरते वक्त जुबान बंद ना हो, मोहम्मद का कलमा जारी हो जाए, तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह, और जोर से पढ़ दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारे अल्लामा कारी अख्तर सईदी साहब बड़ा नौजवान, जज्बा और बड़े हिम्मत वाला, जो आपसे बड़ी गुफ्तगू कर रहा है, बड़े अदब और इकराम वाली, लेकिन आप बोलते भी नहीं है। मजमा भी बड़ा, लोग भी ज्यादा, और जिनका जिक्र है वो कौनैन के बड़े, और जो जिक्र कराने के लिए तुझे बुलाया है वो तो अकबर जात है, लेकिन आप बोलते नहीं। मालूम नहीं आप क्या चाहते हैं, क्या करने आए हैं। बहरहाल अभी मैं 10 मिनट आपको मसरूफ रखूंगा, फिर उसके बाद हमारे कारी साहब नात पढ़ेंगे, फिर बाकी सारे कारी तिलावत भी करेंगे, नात भी करेंगे। मोहतरम हज़रात, तो मैं अर्ज कर रहा था, हमारे किबला पीर सैयद अताउल्लाह शाह से बुखारी रुकनाबाद आस्ताना के अजीमुल मर्तबत आले रसूल सैयद सजादा नशीन, और ये भी इसी तरह मुझसे ज्यादा इन पर शफकत और मोहब्बत। मैं तो खिदमत गुजार हूँ, काज़मी करीम की दुआओं के तुफैल, मेरा तो काम ही अहले सुन्नत के बच्चे बच्चे की नौकरी है। जो या रसूल अल्लाह के नारे लगाता है वो मेरे सर का ताज भी है, आंखों का नूर भी है, और मेरे दिल का सुरूर भी है। मोहतरम हज़रात, मैं ये हमारे बहुत से उलमा, अभी हमारे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब, हजरत मुफ्ती शाहबाज साहब, बड़े बड़े नौजवान आलिम तशरीफ फरमा थे। मैं उनकी मौजूदगी में कहना चाहता था, लेकिन आखिर तक जो बंदा चुप रहेगा पछताएगा, जो बोलेगा वो अल्लाह से जन्नत लेके जाएगा। क्योंकि ये जो राइटर लिख रहे हैं ये जन्नत ही लिख रहे हैं, है ना हाजी बाबा? यही बात है ना। मोहतरम हज़रात, अब मैं 2-4 जुमले आपको सुनाऊंगा, फिर मैं इजाजत चाहूंगा। वैसे बात ये है कि ये जो मदारिस दीनिया है, ये मदारिस दीनिया है, लोग बड़ी बड़ी आवाजें मदारिस के खिलाफ उठाते हैं, मसाजिद के खिलाफ उठाते हैं, उलमा के खिलाफ, मशाइख के खिलाफ, कुर्रा हजरात के खिलाफ। ईमानदारी की बात है, इधर तक ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में अल्लामा कारी अहमद यार से कॉलेज यूनिवर्सिटी को, बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल खरबों रुपए गवर्नमेंट देती है, लेकिन बिल्कुल नाराज न होना। बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े गुंडे पैदा होते हैं, बाकी मांदा सियासतदान पैदा होते हैं। मदारिस दीनिया मसाजिद वो है जिनसे गंजे शकर पैदा होता है, मेहरे अली पैदा होता है, गौसे अली पैदा होता है, अली हजवेरी पैदा होता है, अहमद रजा पैदा होता है, काज़मी लजपाल पैदा होता है। ये वो हजरत अल्लामा कारी अहमद, मैं माहौल बना देता हूँ, खुतबा हमारे खतीब साहब देंगे। अब तो मैं हाजिरी का शर्फ लेना चाहता हूँ। क्या कारी अख्तर साहब ने जुर्म किया है कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जमात अहले सुन्नत, जामिया गौसिया सईदिया, फैजान मदीना के नारे लगवाए? जुर्म किया है। अगर कोई बंदा खान के नारे लगवाए, बंदा आगे मुंह करता है कि स्क्रीन पे मेरा चेहरा है, खान देखे कहे ये मेरा वफादार है, खान तो जेल में है, देखेगा क्या? लोड शेडिंग हो, नजर कैसे आएगा? आगे चेहरा करूं, जरदारी देखेगा, जरदारी बेचारा सो रहा है तो तुझे देखेगा क्या? लोड शेडिंग है, तू नजर कैसे आएगा? मियां शाहबाज देखेगा। भाई शाहबाज शरीफ तो तब देखेगा अगर वो यहाँ होगा, जब होगा नहीं तो देखेगा कैसे? मेरे मोहम्मद अरबी के नारे लगा, ना वहां लोड शेडिंग है ना मोहम्मद अरबी, अल्लाह अकबर कहीं और चले गए हैं। मदीने वाला गुंबद खजरा में देख भी रहा है, सुन भी रहा है, जवाब भी दे रहा है।
ہمارے قاری احمد یار سعیدی سے میزبان ہیں، ان کا حق بنتا تھا کہ آنے والے معزز مہمان کا استقبال بھی کریں اور ان کے لیے اہتمام اکرام بھی کریں، حق بنتا تھا، لیکن علامہ قاری محبوب احمد چشتی میری جماعت کا عظیم، یہ اس کے ماں باپ نے اس کا نام محبوب احمد رکھا، ویسے آج کل اہل سنت کا محبوب خطیب بھی ہے، محبوب خطیب بھی ہے، اور کبھی کبھی مجھے بھی موقع ملتا ہے، میں سنتا ہوں، میں بھی مزے لیتا ہوں۔ یہ نوجوانوں کا دور ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کا دور ہے، انہوں نے آگے مسلک کو اور پروان بھی چڑھانا ہے۔ پیسے ہیں تیرے پاس؟ چلو ماشاءاللہ، پھر بندہ بیٹھ جائے، پیسے والا ہو تو پھر تو بڑے بڑے پیر بھی آگے بٹھاتے ہیں، اور پیسہ نہ ہو تو مجھ جیسے غریب کو بھی پیچھے جگہ نہیں ملتی۔ سبحان اللہ تو پڑھ دو۔ بچہ بے شک پیسے تھوڑے لایا ہے لیکن چھوٹا ہے تو کام بڑا کر گیا۔ حضرت سچی بات ہے، اللہ کی قسم، پیسے بڑے ہو نا، پیسے بڑے ہو تو بندہ جیسا ہو کیسا ہو وہ پیر کے قرب میں رہتا ہے، کہتے ولایت مجھے مل گئی ہے، لیکن ایمانداری کی بات ہے، جا گنج شکر سے پوچھ، ولایت ملتی ہے تو کیسے ملتی ہے، پیر ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے، پیر سے پوچھ، گنج شکر مرید ملتا ہے تو کیسے۔ محترم حضرات، تو ہمارے خطیب محترم آئے، انشاءاللہ نوری خطبہ ہوگا۔ ویسے حضرت قاری احمد یار صاحب سعیدی میرا بڑا پیارا ہے، اللہ اس کو اور خوش رکھے۔ ہم تو اس بیابان کو نہیں جانتا، میں اس جگہ کو جانتا ہوں، یہاں کو بندہ بیٹھنے نہیں دیتا تھا، لیکن ان کے والد گرامی اور یہاں علاقے کے کچھ معزز سوچتے تھے کہ یہاں بیٹھنے نہیں دیتے تو مسجد کیسے بنے گی، آؤ اپنے مزار سے دیکھو، یہاں صرف مسجد نہیں، یہاں محمد کے دین کا مرکز بن چکا ہے، قرآن کا مرکز بن چکا ہے۔ ہمارے قاری عبد المجید صاحب نے جو قرآن شریف پڑھا، ایک بات سنا تھا، اور جو خطیب محترم ہے نا، یہ نعت بھی بڑی اعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، خطبہ بھی بڑا زبردست دے سکتے ہیں، اور قرآن شریف کے قاری بھی کمال کے ہیں، سچ بات ہے۔ اور یاد رکھنا، نعت شریف، اللہ اکبر، جا محمد کے دربار سے پوچھ حسان نعت خان کیسا ہے، محمد کے دربار میں مقام کیسا ہے۔ سبحان اللہ زور سے پڑھ دے اور اونچی آواز سے پڑھ دے، نہیں مرتا، اگر تو مر گیا سبحان اللہ پڑھتے اللہ تجھے جنت دے گا، زور سے پڑھ دے سبحان اللہ اور اونچی آواز سے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ مدارس دینیہ ہے، ان کے ساتھ تعاون اور خدمت کا سلسلہ رکھنا چاہیے۔ ایک میرا دوست ہے، بڑا آدمی ہے، میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں، میں کسی سے چندہ نہیں لیتا، یقین سے عرض کرتا ہوں، بھلے بندے جو کہے ان کی اپنی مرضی، حساب وہ دیں گے، ہم نے جس کا دینا ہے میں وہ بتا رہا ہوں، بڑا آدمی ہے، میں نے کبھی چندہ اس سے مانگا ہی نہیں، لیا ہی نہیں، دن رات میرے پاس رہتا ہوگا، لیکن کرکٹ والے دعوت دے کے گئے، اپنی شہرت کے لیے گیا تو کرکٹ والوں کو 5 لاکھ دے کے آیا، فٹ بال والوں نے بلایا تو وہاں 3 لاکھ دے کے آیا۔ ایمانداری کی بات ہے، میں نے اس کو کبھی مسجد میں دیکھا نہیں کہ اس نے کسی چندہ مانگنے والے کو چندہ دیا ہو۔ ایمان سے کہتا ہوں، اللہ کے گھر کو، محمد کے دین کو وہ دیتا ہے جس کی خدمت رب قبول کرتا ہے، محمد منظور کرتا ہے۔ جو نہیں دیتا تو نہ دے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سود والا پیسہ، رشوت والا پیسہ، دلالی والا پیسہ، حرام والا پیسہ، پیسہ دین اور قرآن پہ نہیں لگتا۔ اگر قدری ناچ پہ آئے اور ناچ کر کے عزت بیچ کے آئے، پیسہ دے لیٹرین پہ لگا دے، محمد کے دین پہ قرآن پہ نہ لگانا، کیونکہ یہاں دین بھی پاک، قرآن بھی پاک، مال بھی پاک۔ اللہ اکبر، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہاتھ کھڑے کر لیں جو ناراض ہو گئے ہیں۔ بڑا کمپنی کا بندہ ہے، جب سے بیٹھا ہے سبحان اللہ کا ورد اس نے نہیں چھوڑا۔
ہمارا اپنی کمپنی کا بندہ ناراض ہو گیا. اب چلیے جو راضی ہے نا اور سنی ماں کا دودھ پیا ہے, کسی اور کا نہیں پیا سنی ماں کا ہے, اب اس ماں کے دودھ کا خیال رکھتے ہوئے جو راضی بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ پڑھے لبیک یا رسول اللہ, پڑھے, ہاتھ نیچے نہ آنے پائے, پڑھے زور سے. جو ہماری جماعت کا مجاہد ہے, نوجوان شہزادہ ہے, اس نے مجھے یاد دلایا تو میں نے اپنی آخرت کے لیے لبیک نعرہ لگوا دیا. لبیک یا رسول اللہ, یہ سیاست کا نعرہ نہیں, محمد کے دین کا نعرہ. نہ بولو نہ اونچی آواز. محترم حضرات, اب وقت نہیں ہے ورنہ باتیں تو میرے پاس بڑی ہیں. یہ تھوک کی دکان ہے, ادھار کا کھاتا ہی بند ہے, سودا نقد و نقدی ہے. تم سبحان اللہ کہہ دو, میں بات سنا دیتا ہوں اور زور سے, اور زور سے, اور اونچی آواز سے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں ایک بات, حاجی بابا سن, اور تجھے وجد آئے گا, اور بچ جائے گا, اور آنسو بہائے گا. ہاں اب بات سننا جی, میں ایک بات بڑی پیاری سنا رہا ہوں, پلے باندھنا. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں ہر یا رسول اللہ کہنے والے کی جوتی کی مٹی جو لگتی ہے نا, اس کو آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے, بس نبی کا منبر ہے, لیکن جو میں بات کر رہا ہوں سمجھ لینا, میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, بس ایک ہستی کی تعریف کر رہا ہوں. اتنا یاد کر لینا, اتنا یاد کر لینا. اللہ اکبر. محترم حضرات, بڑی عمدہ اور نورانی بات سنانا چاہتا ہوں, سن لو ذرا. بندہ مہری علی کا کلام پڑھتا ہے, اس صورت نو میں جانا تھا, جانا نے کہ جانے جہانا تھا, سچ آکھا دے میں رب دی شانہ تھا, اس شان دی شانہ سب بنیا. قاری احمد یار کو بج, قاری طارق کو بج, اس نوجوان کو بج, بابے کو بج, حضرت کو بج, اس نوجوان بچے کو بج, سب کو وجد آ گیا, آپ کو بھی وجد آ گیا. میں نے امیر خسرو کا کلام پڑھا, آفا کہا گردی دیم مہرے بتا ورزی دیم بسیار خوبا دی دیم, لیکن تو چیزیں دیگری, سب کو وجد آ گیا. میں نے مہری علی کا اقبال کا پڑھا, لوگوں نے سنا تو انہیں وجد آ گیا. میں نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا, لوگوں نے سنا تو انہیں وجد آ گیا. میں نے کاظمی پاک کا کلام پڑھا تو لوگوں نے سنا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو, سن بھی رہے ہو یا سرے بیٹھے ہو, سنو بھی صحیح, سنو بھی صحیح, اٹھا دو ہاتھ, لہرا دو آخر تک اونچی آواز سے. حضرت جی ایمانداری کی بات ہے, میں حضرت کاظمی سرکار کی چوکٹ کو چون کے میں بڑی بات کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب, میں نے کاظمی صاحب کا کلام پڑھا, لوگوں کو وجد آ گیا. ڈاکٹر اقبال کا پڑھا, لوگوں کو وجد آ گیا. مہری علی کا پڑھا, لوگوں کو وجد آ گیا. حضرت جی ڈاکٹر اقبال کا پڑھا, لوگوں کو وجد آ گیا. میں نے امیر میرزائی کا پڑھا, لوگوں کو وجد آ گیا. مولانا ظفر علی خان کا پڑھا, لوگوں کو وجد آ گیا. اب ایمان سے بچے ادھر بھائی ادھر شہزادے, میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا پڑھا, لوگوں کو وجد آ گیا. وجد آ گیا, آنا چاہیے تھا, ضرور آنا چاہیے تھا, لیکن قاری عبد المجید نے قرآن شریف پڑھا, کسی کو وجد نہیں آیا, کسی کو وجد نہیں آیا. میں یقین سے کہتا ہوں قاری محبوب جب شعر پڑھے گا تو وجد آئے گا, طرز میں کلام خطاب سنائے گا, وجد آئے گا. لیکن جب قرآن پڑھے گا تو وجد کسی کو نہیں آئے گا. وجہ کیا ہے؟ کیا ان پاکوں کے کلام اونچے ہیں یا رب کا قرآن اونچا ہے؟ بولو اونچی آواز. اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو زور سے بولو. کیا ان پاکوں کے کلام اونچے ہیں یا رب کا قرآن اونچا ہے؟ اگر رب کا قرآن اونچا ہے تو پھر تجھے وجد کیوں نہیں آتا, حال تاری کیوں نہیں ہوتا, کیفیت تاری کیوں نہیں ہوتی؟ پھر سمجھ لے کہ تو ان پاکوں تک پہنچا ہے, ان کا کلام دل میں آیا ہے, تیرے پاس وجد آ گیا ہے. کاش اگر تو قرآن تک پہنچ, صاحب قرآن تک پہنچ, پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں مدینے والا پردے ہٹا دے گا, دیدار کرا دے گا,
آئیے قرآن کو دل میں جگہ دیجئے، صاحب قرآن کو دل میں جگہ دیجئے، باپوں کے کلام تک ہم پہنچے، آئیے اس قرآن تک پہنچے۔ اس چٹائی پہ بیٹھ کر قاری احمد یار اور کئی قرآن کے قاری بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں۔ حضرت جی سنو سنو، کئی قاری بیٹھ کے سنا رہے ہیں۔ میں ایمان سے کہتا ہوں حضور بالکل میں آقا کے دین کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، کسی پہ تنقید نہیں۔ ایسے میں نے دو بندے جانتا ہوں، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا بھی ہے اور کانوں سے سنا بھی ہے۔ کلمہ طیبہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، کلمہ طیبہ کا ترجمہ تو کچھ ترجمہ جس کو سمجھ آ جائے وہ باہو پاک بن جاتا ہے، ترجمہ جس کو نفیس بات سمجھ آ جائے وہ سلطان العارفین بنتا ہے۔ میں نے ایسوں کو دیکھا حضرت جی جن کو کلمہ طیبہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں دے رہے ہیں، یہ پیر صاحب ہے۔ ایسے پیر پیسوں سمیت تجھے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے نام پہ ان فقیروں مسکینوں پہ خرچ کر، محمد کے نام پہ قرآن کے نام پہ لنگر چلا، محمد کے دین کے سپاہی مجاہد تیار کر، قاری اور حافظ بنا، شیخ القرآن والحدیث بنا۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو مرے گا بعد میں، مدینے والا تیری قبر میں پہلے اور اونچی آواز اور اونچی آواز۔ محترم حضرات ذرا ذہن کو تبدیل کیجئے اور اپنی سوچوں کو ادھر لائیے۔ بچہ نوجوانوں، ایک نوجوان 13 مربے اپنے باپ کے بیچ کر ایک ناچنے والے خسرے کو دے گیا، پھر آج جوتے کھا رہا ہے۔ ظالموں، ماں باپ کی کمائی بیچ کر خسروں کو کھلانے والے خسرے کے ناچ کو دیکھتے دیکھتے تو مر جاؤ، جہنم میں چلے گا۔ قرآن سنتا سنتا مر جا، اللہ تجھے جنت کا داخلہ دے گا۔ اور زور سے پڑھ، زور سے زور سے۔ اس مسجد کے جو نمازی فوت ہو گئے ہیں ان کے روح کے ایصال ثواب کے لیے 5 مرتبہ پڑھیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کھڑا ہو جا رہی منہ بھائی کھڑا ہو جا۔ یہ دیکھو بھائی جان ادھر تک نا، آپ نے کیا بولا تھا؟ سبحان اللہ، زور سے بول اور اونچی آواز سے۔ بچہ ہے، اگر یہ طاقت لگا رہا ہے نا، تم بھی ذرا اس کا ساتھ دو، بولو ذرا۔ اچھا، خدا کی قسم جو مندر میں جائے تو سبحان اللہ نہیں پڑھتا، جو گرجا میں جائے وہ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، جو مودی کے دروازے پہ جائے وہ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، جو رب کے گھر میں آئے مولا کا قرآن پڑھے سبحان اللہ بھی وہ پڑھتا ہے، اکبر کے نعرے بھی وہ لگا۔ یہ ہے دین کی تربیت، یہ ہے جامعہ غوثیہ سعیدیہ فیضان مدینہ کی تربیت، یہ ہے غزالی زمان کی روحانی مدد۔ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ جلدی ہے یا کچھ دیر بیٹھو گے؟ صرف 1 2 3 4 5 6 7 آپ کے ہاتھ تکڑے ہیں، آپ کا ووٹ بھی بڑا تکڑا، ماشاءاللہ۔ 7 8 9 11 13 14 15 16 بس اتنا سارے بیٹھے ہیں، کسی کو میں جانے بھی نہیں دوں گا۔ مجھ سے چھٹکارا پا کے چلے جاؤ گے، قاری محبوب سے بھی بھاگ کے جاؤ گے، قاری احمد یار کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، لیکن اللہ محمد کی رحمت تمہیں پکڑ کے بیٹھی ہے، وہ جانے بھی نہیں دیتی، جانے حضور والا اب بالکل آپ کا ماحول بن گیا ہے حضرت۔ ابھی آپ کا خطاب شروع ہوتا ہے بس 2-4 منٹ کے بعد۔ میں تو تمہارا خادم ہوں نا، تمہاری جماعت کا خدمت کر رہا ہوں۔ محترم حضرات، ایک مسئلہ ہے، میں قاری احمد یار کی موجودگی میں، یہ میری جماعت کا تاج ہے، میری جماعت کا سرمایہ ہے، جو قرآن کی خدمت کر رہا ہے نا، پتہ نہیں کتنی لوگ دیتے ہیں، کتنی باتیں کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں مرتبے اسی سے بڑھتے ہیں۔ ہاں حضرت جی، کہ صاحب میں ایک بات تمہیں سنانا چاہتا ہوں، مجھ سے سن لے ہو کہ ایک تو سر پہ ٹوپی نہیں لایا، پھر بچے سے لڑتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حضرت پیر صاحب
یہ بچے بھی ایسے پیارے ہیں، یہ گھر میں دھوم مچا کے بیٹھے تھے، میں بھاگا مدرسے میں آ گیا تو وہاں پہلے آئے بیٹھے تھے، وہاں سے دوڑ لگائی میں سکول میں گیا تو وہاں مجھ سے بھی پہلے، وہاں سے چلا میں نے کہا ذرا سکول پاؤں قاری احمد یار کے پاس جاؤں، یہاں سب سے پہلے آئے بیٹھے۔ جب ان کے بغیر گزارا نہیں تو پھر ان کو بھگاتے نہیں، ذرا زور سے اور زور سے کہیے سرکار کی آمد، آتے پھاتے لہرا کے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منفار کی آمد، ماہی کی آمد، سراج کی آمد، منیر کی آمد، طہا کی آمد، یاسین کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تقریر نہیں ہے، تقریریں مجھے بڑی آتی ہیں، ساری زندگی تقریریں کی ہیں، اب تو میں ماحول بنا رہا ہوں اپنے خطیب نوجوان کے لیے۔ محترم حضرات، کوئی بندہ کوئی کہا کیا بیٹا، اچھا جی حیثیت کی بلا، کوئی بندہ علی مولا کا نام لے، حیدر کا نعرہ لگا دے، لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا۔ سمجھنا ذرا بات کو سمجھنا، میں تمہاری جماعت اہل سنت کا ذمہ دار خطیب ہوں، اگر میں سنی نہیں پاکو سے تو بڑی بات ہے، باقی کو سنی ہے ہی نہیں، یقین سے کہہ رہا ہوں، مرنا ہے نا، اللہ رسول کے پاس جانا ہے نا، اپنے ایمان کا ہر ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی حیدر کا نعرہ لگا دے تو لوگ کہتے ہیں شیعہ ہو گیا، یا حسین کہہ دے کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔ سیدہ پاک کی عظمت اور شان معصومہ نہیں، کائنات کی تطہیر کی چادر کی مالک بی بی کا عظمت والا نام پڑھے کہا شیعہ ہو گیا، حسن کا نعرہ لگائے، حسین کا نعرہ لگائے کہتے ہیں شیعہ ہو گیا۔ اور کمینے ہو جو حیدر کرے نا وہ شیعہ نہیں ہوتا، سنی تو وہ ہوتا ہے جو سیدہ پاک کی عظمت کے گن گائے، وہی سنی ہوتا ہے، جو حسن حسین کے نعرے لگائے وہی سنی ہوتا ہے۔ اور جو ابو بکر کو بھونکے، عمر کو بھونکے، عثمان کو بھونکے، معاویہ پاک کو بھونکے، محمد کے کسی صحابی کو بھونکے، میری ماں عائشہ کو بھونکے، خدیجہ کو بھونکے، سودا کو بھونکے، ماں زینب بنت جاش، حضرت حفصہ، کسی میری ماں کو بھونکے، وہ ایمان شیعہ ہوتا ہے۔ جو حیدر کے نعرے لگائے، ان پاکوں کی محبت دل میں رکھے، سنی بھی ہوتا ہے، حنفی بھی ہوتا ہے، بریلوی بھی ہوتا ہے، چشتی بھی ہوتا ہے، قادری بھی ہوتا ہے، سہروردی بھی ہوتا ہے، نقشبندی ہوتا ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کے کوٹے کا سنی ہوں، ہمارا مزاج یہ ہے، آقا مدینے والے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ۔ یہی سنیت ہے، اس کو سنیت کہتے ہیں، کسی اور کھاتے میں بالکل نہ جانا، بیڑا غرق ہو جائے گا، سادات کی عزت نہیں کرو گے۔ آؤ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سید کی کیسے عزت کی، وہ شیخ الحدیث نہیں تھا، شیخ التفسیر نہیں تھا، وہ شیخ الفقہ نہیں تھا، وہ ایک مزدور تھا، دیہاڑی دار تھا، پالکی کی مزدوری کر رہا تھا، میرے اعلیٰ حضرت کو اٹھا کے جا رہا تھا، خوشبو آئی محمد کے خون کی، رک گئے، نیچے اترے، سید کون؟ حضور میں ہوں۔ میں مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تمہارے بیٹے کے کندھوں پہ میں سوار ہو کے چلتا رہا، اب پالکی پہ بیٹھ جتنی سفر تو نے کرایا ہے اتنی سفر بھی کراؤں گا، مزدوری بھی دوں گا، آج کے بعد مزدوری بھی کرنا، احمد رضا لنگر پیش کرتا رہے۔ یہ سنی ہے، پتہ نہیں ہماری سنیت کہاں چلی گئی، ہمارے لوگ کدھر چلے گئے، پارٹیاں بن گئی۔ اب مولوی کا اور سیدہ پاک کا الیکشن کرانے والوں سوچو، قیامت کے دن پتہ نہیں مولوی کیسے حساب دے گا۔ اگر محمد عربی نے پوچھ لیا کیا جو باتیں مولوی کرتے ہیں نبی کے سامنے کر لو گے، خدا کی قسم میرا محمد تو وہ ہے جہاں خدائی سر اٹھا کے محمد کو تک نہیں سکتی، حیبت، صدرت، شان اور تمامی ایک پاسے، پنج گھرانہ ایک پاسے، باقی سارے مرسل ایک پاسے، پر حسنین میں سادات کی عظمت بیان کر رہا ہوں۔
जो शहदों के दुश्मन है वो जलील होकर मरेंगे, और जो शहदों की इज्जत करते हैं इसलिए कि ये मोहम्मद का खून है, अल्लाह उनको अजमत देगा, शान देगा। और हमने तो बड़े अरसे से बातों के झंडे भी उठाए। अल्लाह अकबर। अब भी अगर हम जैसा कोई हो तो बताना। सुभान अल्लाह तो जोर से पढ़ के दिखा दो, पढ़ो पढ़ो जोर से। मोहतरम हज़रात, सिर्फ एक बात सुनिए, मेरी माँ हजरत जरूरी बात हो तो मेरे बच्चे फिर करना, अभी नहीं तेरे बच्चे, मैं तेरे एहतराम में कितना चुप हो गया। तुम मेरा बेटा, मैं तेरे बाप जैसा, मैंने बेटे का एहतराम किया, बेटे को मोहम्मद के नाम का एहतराम करना चाहिए। अब इधर मुतवज्जह हो जाए, नबी मुकर्रम रसूल मोहतशम की दाई हजरत हलीमा सादिया, कैसी शान वाली, आई है तो दाई है, गई है तो मई है। बाबा कोई और न बोले, आप तो बोलेंगे ना। वो अजमत वाली बीबी और कैसी शान वाली, शायर कहता है हलीमा ने मोहम्मद नू पाया जा पहले, सुबह दे जो जो के रहते ने फल्ले, जमीन आसमां विच मत हलीमा तू लोट लाई खुदा दी खुदाई। आवाज तेरे तक नहीं पहुंची, सुभान अल्लाह तो तू कह देगा ना। अल्लाह अकबर। मोहतरम हज़रात, सैयदा हलीमा पाक फरमाती हैं कि मैंने एक मरतबा कहा अपनी शहजादी, माशाअल्लाह, अब तो मुझे बड़ा नारा लगाना पड़ेगा कि पहले जो आए थे ना अल्लामा कारी महबूब अहमद चिश्ती से, वो शागिर्द थे, अब उस्ताद आए हैं। ये सिर्फ उस्ताद नहीं, ये उस्तादों के भी उस्ताद हैं। ये उस्तादुल असातिज़ा है, ये उस्तादुल उलमा है। हमारे मुफ्ती आज़म जिनको यादगार असलाफ जो कहते थे वो सच कहते थे, वो यादगार असलाफ ही थे। आज उनका मज़ार मुअल्ला भी खुशनुमा और रूहानियत के जलवे और खैरात तकसीम कर रहा है। उनके शहजादे वाला तबार जो मुफ्ती आज़म भी हैं, अजीम आलिम भी हैं, अजीम खतीब भी हैं, अजीम मुदर्रिस भी हैं, पढ़ाते भी हैं, ठीक है ना। आजकल पढ़ाने वालों की तो हम कदर भी नहीं करते ना, जिसको कुछ भी ना आए और 2 4 7 8 कपड़े पहन के सामने आके बैठ जाए, हम कहते हैं पैसे इसको दे जन्नत मिलेगी। आओ इन फकीरों के दरबार पे जाओ, कुरान पढ़ने वालों की खिदमत करो, खुदा की कसम मर कर देखना, कुरान भी आएगा, रमजान भी आएगा, आमना का लाल भी आएगा। तो हजरत अल्लामा शहजादा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान पसरूरी साहब तशरीफ लाए। मैं इनको एक बात सुना रहा हूँ, ठीक है ना जी। इन्होंने एक 100 रुपया दिया है तो 100 रुपये की एक बात तो बनती है ना, माशाअल्लाह। मैंने इसलिए कहा कि और पैसे आ गए तो टाइम बढ़ जाएगा, इसलिए मैं पाबंदी लगा रहा हूँ कि अपने जेब से, अपने जेब में तो पैसे रहे ना बरकरार। सुभान अल्लाह पढ़ो जरा, अपना दोस्त भी है, सुभान अल्लाह भी है, जोर से। हजरत सैयदा हलीमा सादिया पाक फरमाती है, फरमाया मैं हजरत शीमा पाक फरमाती है, सुनो भाईजान ऐसे बड़ा मजा आएगा, ईमान का जाओ। एक मिनट बाद में। अच्छा पानी इधर पिला दो भैया साहब को, चलिए जी पानी पिला दो, बात बड़ी ऊंची है, इधर तक ना भाई, जरूरी होगा, इतनी बात कही, मेरी तरफ देखो भाई। हजरत शीमा पाक फरमाती हैं, आप फरमाती हैं कि मेरी अम्मा हजरत सैयदा हलीमा पाक ने फरमाया, ऐ शहजादी तू यहाँ बैठ, कौनैन का मुस्तफ़ा कमरे में बैठा है, ख्याल करना, बाहर न जाने देना, गर्मी है, शिद्दत है, तमाज़त है, धूप है, अरब की गर्मी है, बाहर न देना। हाँ ये महबूब रहमतुल लिल आलमीन गर्मी में बाहर न जाए, सुनो भाई, कहा बाहर न जाए। अम्मी फिर जल्दी जल्दी प्रोग्राम मुकम्मल करो कारी से। अच्छा जी
اب ٹھیک ہو گیا. محترم حضرات، حضرت شیما فرماتی ہیں امی نے مجھے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے. امی باہر گئی، کام جا رہی تھی، واپس آئی. ادھر مصطفیٰ نے کیا کیا، یہ باہر چلے گئے. امی گھر میں آئی تو بظاہر مصطفیٰ کمرے میں موجود نہیں تھے. بظاہر کملی والا کمرے میں موجود نہیں تھا. تو حضرت سعدیہ پاک تلاش کرنے لگی، ادھر گئی ادھر. سامنے دیکھا کہ حضرت شیما پاک مصطفیٰ کریم آگے، شیما پاک پیچھے آ رہی ہے. حضرت قاری صاحب آ رہی ہے. حضرت شیما پاک فرماتی ہے میری ماں غصے میں آئی. توجہ کہا، میں نے کہا تھا مصطفیٰ کو گرمی میں باہر نہ جانے دینا، تو نے جانے کیوں دیا؟ کہا مجھے پتا تھا محمد کے گن پڑھی جائیں، عظمت پڑھی جائے، ماں حلیمہ خوش ہو جاتی ہے، ماں حلیمہ راضی ہو جاتی ہے. حلیمہ کے سامنے محمد کی نعت پڑھو، حلیمہ راضی ہو جائے. آمینہ کے سامنے پڑھو، آمینہ راضی ہو جائے. عبداللہ کے سامنے پڑھو، وہ راضی ہو جائے. عبد المطلب کے سامنے پڑھو، وہ راضی ہو جائے. ابی طالب کے سامنے پڑھو، وہ راضی ہو جائے. جب کامین مل کر محمد کی نعت رب کے سامنے پڑھے تو رب کتنی راضی ہو جائے. گرامی قدر حضرات، قصہ تمام ہو گیا، مسئلہ عام ہو گیا، اور آج سارا جلسہ علامہ قصوری صاحب کے نام ہے. ابھی آئے نا، پیارے ہیں جی، بہت پیارے، بڑا مسلک کا کام، جماعت کا کام کرنے والے. میں نے تو اپنے قائد علامہ حافظ فاروق خان سعیدی کے شانہ بشانہ دیکھا کہ جہاں جماعت کے لیے مسئلہ ہے، تقریروں کے لیے تو بڑے بندے مل جاتے ہیں، کاموں کے لیے کوئی ملتا ہے. سبحان اللہ تو زور سے پڑھ لو. اچھا جی محترم حضرات، قدر کرنی چاہیے ایسے بندوں کی. اچھا جی محترم حضرات، حضرت شیما پاک فرماتی مجھے پتا تھا کہ میری ماں بڑی امی فرمایا کیا بات ہے، امی فرمایا کیا بات ہے. کہا امی میں ایک بات سناؤں. فرمایا سناؤ. کہا امی ایک جملے پہ غور. بھائی عبد المجید صاحب قرآن شریف پڑھا ہے نا، قرآن میرے محمد کی نعت ہے، اب سننا ذرا. کہا امی ویسے میں مصطفیٰ کو کیسے روکتی، میں نے نہیں لے گئی، محمد از خود گئے. مصطفیٰ از خود گئے ہیں. کہا تو نے پھر روکا کیوں نہیں ہے؟ کہا امی نوکرانی کی کیا ضرورت ہے، شہنشاہ کو روکے ادھر جاؤ ادھر نہیں. امی نوکرانی کی کیا ضرورت ہے، مجال ہے، شہنشاہ کو روکے ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ. امی ایک بات ہے، توجہ کہا وہ کیا بات ہے؟ کامنی بات یہ ہے مصطفیٰ باہر نکلے گئے لیکن دھوپ نہیں لگی، گرمی نہیں لگی. امی کیسے، شہزادی کیسے؟ پہلے میں نے دیکھا ایک بادل آیا، محمد پہ سایہ کنا ہو گیا اور مصطفیٰ چلتے رہے، بادل چلتا رہا. جہاں رک گئے بادل رک گیا، ادھر گئے بادل ادھر گیا، ادھر گئے بادل ادھر گیا. اذا مشت معاہو، اذا وقفت معاہو. جہاں محمد رک جاتے بادل رک جاتا، جہاں چل پڑتے وہاں چل پڑتا. تو یہ محمد وہ ہے، خدائی بھی اس کی ہے، خدا بھی اس کا ہے. حلیمہ یہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چولو چرا نہیں. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. ہاتھ اٹھا کے 5 مرتبہ پڑھ سبحان اللہ، زور سے پڑھ، اونچی آواز سے پڑھ. اب 2.5 منٹ میں نے تمہارے بڑے قاری بھی سنے ہیں، تمہارے بڑے ثناخان بھی سنے ہیں، ایک میرا بھی تمہیں سننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ قاری طارق سے تشریف لاتے ہیں اور 2.5 سے 3 شعر وہ آپ کو سنائیں گے. آپ لوگ ان کو پیسے تو